میں پابندی کے ساتھ. تو 11 مہینے میں کتنے قرآن ہوئے؟ 11. رمضان میں 4 قرآن پڑھ لو، پورا سال میں 15 قرآن. پڑھنے والوں نے کیسا پڑھا؟ میرے ایک دوست ہے، انہوں نے رمضان میں 40 قرآن پڑھے، 40 مرتبہ. کیا؟ کچھ بھی نہیں بولے، قرآن شریف کو وقت دیا. میں بولا کیا بات کرتے؟ بولے ہاں، جس چیز کو وقت دو وہ کام ہوگا. میں نے قرآن کو وقت دیا. بولے صبح میں، دوپہر میں وقت دیتا تھا. ایک ساتھی ملے، وہ 15 پارے پڑھتے تھے، تقریباً 13 پارے 15 پارے. میں نے کہا وہ کیسے پڑھتے تھے؟ تو مولانا صبح میں 3:30 بجے اٹھ جاتا تھا، 3 بجے کے قریب اٹھ جاتا تھا، 3:40 تک تہجد کی نماز دعا کرتا تھا، پھر اس کے بعد قرآن پڑھتا تھا، مختصر سحری کر کے مسجد میں، پھر قرآن. فجر کی نماز پڑھ کے آیا، سو گیا، 11:45 بجے سے پھر ظہر تک قرآن، ظہر کے بعد پھر قرآن شریف، پھر تھوڑا آرام کیا، 4 بجے اٹھ کے پھر قرآن، عصر کے بعد پھر قرآن، مغرب کے بعد پھر قرآن. مولانا دیکھو یہ تو وقت دو گے تو ہوگا، سوچ کے کچھ نہیں ہوتا، سوچ کے تو چائے بھی نہیں بنتی. میری دینی ماؤں بہنوں، جب ان کی باتیں سنی تو واقعتاً افسوس ہوا کہ جیسا رمضان گزارنا چاہیے ویسا نہ گزار سکے. اگر ہم بھی قرآن شریف کو وقت دیتے تو کم سے کم 5 پارے ہم بھی پڑھ سکتے تھے. 2 گھنٹے دے دیتے، صرف 2 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے. دکان کو لوگ 10 گھنٹے دے رہے، گھر کی صفائی میں عورتیں 3 4 گھنٹے لگا رہی ہے. اگر ہم بھی اپنی آخرت کو یاد کر کے تھوڑا سا کچھ وقت موبائل کو ایک طرف کر کے سوئچ آف کر کے ذرا رمضان کی قدر کر لیتے تو ہم بھی وقت کو وصول کر سکتے تھے. لیکن خیر، جو ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا. اور بہت سی غلطی ایسی ہوئی ہم سے. یہ رمضان میں ایک بڑا اچھا موقع تھا اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا. لیکن ہم ایسا نہ کر سکے، اللہ کو منا نہ سکے. رمضان سے پہلے بہت کچھ ارادے کیے تھے، عزائم کیے تھے، اور رمضان میں بھی بہت کچھ ارادے کیے تھے کہ رمضان کے بعد اب اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اب فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے. اب میری دینی ماؤں بہنوں، اب ذرا اس کو کنٹینیو کرے قرآن شریف کی تلاوت کو. کیا اللہ نے ہمارا کھانا بند کر دیا؟ کیا اللہ نے ہمارا سونا بند کر دیا؟ کیا اللہ نے ہم سے گھر لے لیا؟ کیا اللہ نے ہم سے میٹھی نیند لے لی؟ ایسا کیا ہوا کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے رمضان کے بعد؟ کیا اب اللہ نہیں ہے؟ کیا اب اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ اللہ قرآن میں گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ وہ کون سی بات تھی جو تجھے اللہ کے علاوہ ایسا کون پسند آیا؟ وہ کون سی چیز تجھے پسند آئی؟ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، آخرت کی زندگی بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. صحابہ نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی. میں منع نہیں کرتا، دنیا میں ہمیں رہنا ہے، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں، دل خدا کی یاد میں. تو آپ ایک بات طے کرو، میں بھی طے کرتا ہوں کہ اللہ کو راضی کر کے جائیں گے دنیا سے، اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو راضی کر کے. اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ کہ اللہ جو کرنے کو کہیں وہ کرو. نمازیں پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، ذکر کرو، شوہر کی خدمت کرو، بچوں کی تربیت کرو، اچھی عورت بن کے زندگی گزارو، ساس ہو تو اچھی ساس بنو، ماں ہو تو اچھی ماں بنو، بیٹی ہو تو اچھی بیٹی بنو، بہو ہو تو اچھی بہو بنو، نرن ہو تو اچھی نرن بنو، بھابھی ہو تو اچھی بھابھی بنو، دیرانی ہو تو اچھی دیرانی بنو، جیٹھانی ہو تو اچھی جیٹھانی بنو. اچھی عورت بن کر کے زندگی گزارو، کامیاب عورت بن کر کے زندگی گزارو. اور دیکھو، دنیا میں بھولے بن کے رہو، چالاک بن کے نہ رہو. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا رمضان میں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بھائی رمضان لے گئے، کیا بات ہے؟ کہ مولانا بھولے بہت تھے. ایک عورت کا انتقال ہوا 10ویں رمضان کو. میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ رمضان لے گئے، کیا بات ہے؟ کہ بھولے بہت تھے. اور ایک کا انتقال ہوا، ان کے گھر والے کو پوچھا. میں نے کہا کہ ان کو اتنا مبارک دن ملا. انہوں نے مولانا بھولے بہت تھے. تو میں نے اکثر کو دیکھا جو رمضان میں شعبان میں گئے، ایک کا شعبان میں ان کو بڑا مبارک دن ملا. میں نے کہا کوئی خاص بات؟ بولے بھولے بہت تھے مولانا. اس سے پتا چلا کہ جو بھولا بن کے رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کے ساتھ بھولے پن والا معاملہ کر دیتا ہے. اور جو دنیا میں چالاکی کرتا ہے، اگر اللہ نے بھی اس کے ساتھ چالاکی کر لی، یعنی اللہ نے اس کو جو پکڑ لیا، تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا. اس لیے کہا چوکنا بھی رہو، بھولے بن کے رہو، معاف کر دینے کے عادی بنو. لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، نہ نہ نہ، ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے، ہمیں لوگ کے طریقے پہ نہیں.
ارے دنیا اس کو کیا کریں گے؟ دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اور اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچے. کامیابی وہ نہیں، ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہمارے نبی کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہمارے لیے کامیابی ہے کہ ہم 1400 سال پیچھے دیکھ کے چلے، ہمارے نبی کی نقل اتاریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میری دینی ماؤں بہنوں، ابھی یہاں سورت سے ایک شخص آئے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، تقریباً 45 سال کی عمر. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا حافظ بنتا ہوں، مدرسہ پڑھتا ہوں. میں کہا 45 سال کی عمر ہے اور آپ مدرسہ پڑھ رہے ہو؟ بولے ہاں. کہاں پڑھ رہے ہو؟ بولے فلاں مدرسے میں. وہ کیسے مدرسے پڑھ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ مولانا جب میں چھوٹا تھا میری ماں نے مجھے مدرسے میں رکھا تھا اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں حافظ بن جاؤں. میں نے بہت استاد چینج کیے، 50 سے 60، بلکہ ان سے بھی زیادہ استاد چینج کر لیے. اب میری ماں کتنے بڑے بھی ولی کے پاس مجھے رکھ کر آئے، جب مجھے ہی نہیں پڑھنا تھا، جب میں ہی نہ چاہوں تو پھر بہانے ہزار ہے، تو میں نہ پڑھ سکا. میری ماں ہر 2-3 دن میں مجھے کہتی رہی کہ بیٹا تو آخر کار تو حافظ تو نہیں بن سکا. چلتا رہا مولانا، چلتا رہا. میں نے بولا پھر؟ بولے پھر بھی میں نے ایڈمیشن نہیں لیا. شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچے بڑے ہوئے. میری ماں کا آخری وقت آیا، میری ماں ہسپتال میں تھی. بدھوار کا دن میری ایسا لگ رہا تھا کہ اب امی کے آخری ایام ہیں، اور جب ماں کے آخری ایام ہو تو وہ بچہ ہی جانتا ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ وقت بتایا ہو، جس کے دل میں ماں کی محبت ہو، جو اپنی ماں کو وقت دیتا ہو، ماں کے ساتھ وہ ایک کھمچے میں بیٹھ کر کھانا کھانا، وہ ماں باپ کی محبت، وہ ماں باپ کی شفقت اور ان کا پیار سے بیٹا کہنا. اور بات بھی ایسی ہے کہ ماں کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ ہوتی ہے وہ ہوٹل کے مرغ مسلم میں نہیں ہوتی، اور ابا کے ہاتھ کے جو 25 پیسے میں مزہ ہوتی ہے وہ آج کے 25 لاکھ میں نہیں ہوتی. لیکن ایک عجیب دور چل رہا ہے جس کے ماں باپ نہیں، وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں. انہیں نہ بنگلے میں اچھا لگتا ہے، شو روم میں اچھا نہیں لگتا. وہ سوچتے ہیں یار عجیب وقت ہے، جب پیسہ نہیں تھا تو ماں باپ تھے، آج پیسہ ہے تو ماں باپ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں. تھوڑا دل بڑا کریں، کبھی 500 روپے کی باپ کے ایصال ثواب کے لیے، کبھی 1000 روپے ماں کے ایصال ثواب کے لیے. بیچارے کتنے خوش ہو جائیں قبر میں، لیکن بعد میں کون کس کو یاد کرتا ہے؟ پھر تو ایک مطلبی پنا آتا ہے اور ہر کوئی اپنی مستی میں مست ہو جاتا ہے. وہ آج بڑی رقم اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا، کل کو اٹھ کے اس کی اولاد بھی اس کے لیے نہیں کر سکے گی، کل کو اٹھ کے اس کی اولاد بھی اس کے لیے نہیں کر سکے گی. ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. 3 قل صبح، 3 قل شام کو ان کو پڑھ کے بخشنا چاہیے. عجیب دور ہے، جس کے ماں باپ نہیں وہ تو رو رہے ہیں، اور جس کے ماں باپ موجود ہے وہ سامنے بولتے بولتے تھکتے نہیں، مقابلہ کرتے کرتے تھکتے نہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ مولانا میری ماں ہاسپٹل میں تھی، بڑی بیمار تھی. اتفاق یہ ہوا کہ بدھوار کے دن میں اپنے امی سے ملا، منگل بدھ کو ہاسپٹل میں. اب ان کے آخری وقت تھا. اس وقت میری ماں نے کہا بیٹا تو نے میرا ایک کام نہیں کیا. میں کہا امی وہ کون سا کام؟ بس میری تمنا تھی کہ تو حافظ ہو جاتا. مولانا وہ آخری جو وقت تھا میرے دل پہ ایسی چوٹ لگی. میں ایک مدرسے میں گیا، مکتب میں نے داخلہ کروایا. صبح یا رات کا کچھ وقت پڑھنے آؤں گا، باقی ان کا اپنا بزنس بھی ہے. اور میں جمعرات کو میری ماں کے پاس آیا. میں کہا امی الحمدللہ میں داخلہ کروا کے آج میں مدرسہ پڑھ کے آیا ہوں. میری ماں نے آنکھ کھولی، بول تو نہیں سکتی تھی، مسکرائی اور بہت خوش ہوئی کہ شاید اب میری تمنا پوری ہوگی. تو مولانا جمعہ کے دن میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی، میری والدہ دنیا سے چل بسی. میں کہا جمعہ لے گئی، جمعہ کا دن ملا؟ بولے ہاں. میں کہا امی کا کوئی خاص عمل؟ مولانا گھر کا ایسا کوئی خاص ماحول نہیں تھا، ابا بھائی لوگوں میں سے سمجھے جاتے تھے. 95 میں چلہ لگا. جب 95 میں جماعت میں سے آئے تو دل کی دنیا بدلی. تو میری ماں کے دل میں جماعت کے کام کی عظمت آئی، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی عظمت آئی. اس کے بعد میری امی نے طے کیا کہ ہر منگل کو جماعت کو کھانا کھلائیں گے، ہر منگل کو.
95 سے لے کر 2015 تک تقریباً ہر منگلوار کو دوپہر میں جماعت نے ہمارے گھر میں کھانا کھایا. وہ سیدھے سادے دال چاول بنا کے کھلاتی تھی، لیکن میری ماں کھلاتی تھی. کبھی میرے امی کو کھینچ آ جائے تو میرے ابو یوں کہے کہ آج جو ہے نا وہ جماعت کو کھانا نہیں کھلائیں گے، جماعت کو کہیں اور سے دعوت ہو جائے. میری امی منع کرتی تھی، چاہے مجھے کھینچ آ رہی ہے لیکن میں ان کا کھانا تو بناؤں گی. یہ میری ماں کا معمول رہا. اور کہ مولانا ابھی بھی اس رمضان میں دوسرے روزے کو بھی ہمارے یہاں جماعت کھا کر گئی. صورت میں اطراف میں مسجد آس پاس قریب ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تو جماعت ہو ہی جاتی ہے. بولے سب کو پتہ ہے کہ منگلوار کو اکثر ہماری دعوت رہتی ہے. تو میرے امی کا یہ ایک عمل تھا کہ جماعت والوں کو پابندی سے کھلایا، اور وہ کھلاتے کھلاتے دعائیں کرتی تھی ہمارے لیے، گھر والوں کے لیے. اور یہ ہے کہ میرے امی بھولے بہت تھے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جمعہ عطا فرمایا. میری دینی ماؤں بہنوں، دیکھو مجھے اور آپ کو جانا ہے اس دنیا سے. جس طرح ہمارے رشتہ دار گئے نا، میں اور آپ بھی چلے جائیں گے. اللہ کرے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ اللہ خوش ہو، موت اچھی آئے، زندگی کا آخری دن بہترین ہو، اور بڑھاپا بڑا شاندار آئے. اگر جوانی اللہ پر فدا کرو گے، بڑھاپا شاندار آئے گا. اس لیے نارمل زندگی گزارو، سیدھی سادی زندگی گزارو، سنتوں پر چلو. یہ دنیا والوں کو نہ دیکھو، یہ لوگوں کے پاس کیا ہے وہ نہ دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو. اللہ پاک جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو. آج کتنے لوگ ہیں فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں. کتنے غریب کے بچے آتے ہیں، ان کے بچوں کے پیر میں چپل نہیں. گرمی ہے، بیچارے گرمی میں بغیر چپل کے چل رہے ہوتے. پیچھے ڈبلے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کتنے بیچارے بغیر چپل کے چلتے. یہ بھی ایک لائف ہے نا، زندگی ہے نا ایک. سورت کے فٹ پاتھ پر دیکھا سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. آپ نوساری سے مرولی جاؤ، لیفٹ طرف راستے میں دیکھو کتنی جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں. ہم 5 منٹ اس میں بیٹھے نہیں، یہ کیا پتا کہاں سے کون سا سانپ آئے گا، کیا ہوگا. اور بیچارے وہ رہ رہے ہیں. بچوں کی ہسپتال میں جانا ہوا، ماں باپ کو دیکھو، کوئی 45 دن سے، کوئی 90 دن سے 13 لاکھ خرچہ ہوا، 15 لاکھ خرچہ ہوا. 2 مہینے کا بچہ ہارٹ کی تکلیف، 3 مہینے کا بچہ یہ تکلیف، 4 مہینے کا بچہ یہ تکلیف، 5 مہینے کا بچہ کھینچ آ رہی ہے. آپ دیکھ نہ سکو، برداشت نہ کر سکو، آپ تھوڑی دیر رک نہ سکو. میں نے اللہ والوں کو بہت کثرت سے ہسپتال جاتے ہوئے دیکھا، اور وہاں سے نکل کے شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھا اللہ کا. ایسا نہیں کہ ان کے رشتہ دار میں کوئی بیمار ہے تبھی جا رہے. ایک بزرگ کے ساتھ تفسیر میں جانا ہوا، عشاء کے بعد ان کی تفسیر تھی. تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں، چلے ساتھ میں حضرت کے. میں بھی گیا تو مغرب کے بعد ایک ہسپتال میں گئے. میں کہا آپ کا یہاں کوئی رشتہ دار؟ بولے سب بھائی بھائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور ریٹرن میں بہت اللہ کا شکریہ ادا کیا. مسلم غیر مسلم ہر ایک سے پوچھا، خیر خیریت پوچھی، اللہ اچھا کر دے گا، ان کو تسلی دی. وہ بہت خوش ہوئے کہ آج ہمارے رشتہ دار نہیں آ رہے اور آپ آ رہے ہیں. ہاں، اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ان کا جھکاؤ ایک دم اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب حالات دیکھتے. وہ پیسے والوں کو نہیں دیکھتے، وہ مالداروں کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا میں جو اپنے سے اوپر والے ان کو نہیں دیکھتے. یوں فرمایا دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کبھی بھی مطمئن نہ ہو جاؤ، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، آگے بڑھتے رہو. اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. تو میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے شوہر کی خدمت ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت ہے. آپ کے پاس تو ایک کلا ہے، جو چیز ختم ہو جائے آپ چاہیں تو وہ گھر میں آ جاتی ہے. چائے پتی ختم ہو جائے، شکر ختم ہو جائے، نمک ختم ہو جائے، مسالہ ختم ہو جائے، چکن مٹن ختم ہو جائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 5 دن تک گھر میں چائے پتی نہیں آئی. تو اللہ پاک نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہوئی ہے. تو کیا آپ اگر یہ سوچ لیں کہ میرے گھر میں اللہ کا دین آ جائے تو کیا وہ نہیں آ سکتا؟ وہ بھی آ سکتا ہے. آپ تہجد میں اٹھیں، انقلاب آ جائے گا گھر میں. صرف 10 منٹ تو اللہ کو دے کر دیکھیں تہجد میں. 4 بجے کا الارم رکھیں، 2 منٹ میں وضو کریں، 3 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھیں، 5 منٹ کی دعا کریں، 4:10 کو واپس سو جاؤ. صرف یہ 10 منٹ دے کر تو دیکھو. یہ اللہ کے عاشقوں کو اٹھنے کا وقت ہوتا ہے. مانگو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پورے عالم والوں کو اللہ ہدایت دے دیجئے. ان کے لیے مانگو، بہار آ جائے گی. وہ اللہ سے لینے کا وقت ہے. آپ کی کچھ بھی تکلیف ہو نا، آپ اللہ سے شیئر کرو. آج ایک عجیب مسئلہ ہے مستورات کا. کچھ بھی تکلیف ہوئی اپنی ماں سے شیئر کرتی ہے. دنیا بھر کی غیبت سسرال والوں کی، امی ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. شادی کو 2 سال ہوئے پھر بھی پریشان، 10 سال ہو گئے پھر بھی پریشان، 20 سال ہوئے پھر بھی پریشان. اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ماں کی شادی کو 30-40 سال ہو گئے، اس کی ماں بھی پریشان.
اس کے امی کی شادی کو 50-60 سال ہو گئے، اس کی ماں بھی پریشان، بیٹی بھی پریشان، ماں بھی پریشان، نانی بھی پریشان، اور پر نانی نے بھی پریشانی میں زندگی گزاری. سب کی وجہ کیا؟ تو کہ سسرال والے کی غیبت. تو ماں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ماں نے تو شادی کے وقت مصلی دیا تھا، اس کی نشانی یہی تھی کہ بیٹے کچھ بھی دکھ سکھ کی بات ہو نا اپنے اللہ سے کہہ دینا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لینا، نمازوں کا اہتمام کر لینا. آپ دیکھو ایسی عورتوں کو جو اپنے سسرال والوں کی غیبت نہیں کرتی، مصیبت تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے. اور کون سا ایسا گھر ہے جس میں 2 برتن ہو تو کھکڑے نہیں؟ تھوڑا بہت تو چلتا رہتا ہے، دنیا ہے، یہ کوئی آخرت تھوڑی ہے. یہاں تو حالات آتے رہتے ہیں، لیٹ گو کرنا چاہیے. سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ آپ جب اتنی تعریف کر کے لائیں کسی کی بیٹی کو کہ ہمارے یہاں تو بیٹی کی طرح رکھتے ہیں، بڑا اکرام کرتے ہیں، ہم تو زیادہ کام بھی نہیں کرواتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے تھا ساس کو کہ اس کو بہت خوشی خوشی لاتی، اس کا اکرام کرتی، اس کا احترام کرتی، اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھتی. عجیب مسئلہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. ذرا بہو آئی، ساسیں کچن چھوڑ دیتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، نہ دنیا کی تیاری ہو سکتی ہے نہ آخرت کی تیاری ہو سکتی ہے. ایک بات یاد رکھنا، ساس بہو کا دل توڑ کے کبھی اللہ والی نہیں بن سکتی، بہو ساس کا دل توڑ کے اللہ والی نہیں بن سکتی. دل نہیں توڑنا، مل جل کے رہنا ہے. کام تو عورتوں کی زینت ہے، عورتیں کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے. اگر کام نہیں ہوگا تو پھر موبائل ہاتھ میں آ جائے گا، پھر سیریلیں شروع ہو جائے گی، پھر واٹس ایپ پہ باتیں شروع ہو جائے گی، پھر فون پر غیبتیں شروع ہو جائے گی، دوستیاں بڑھ جائے گی، سہیلیاں بڑھ جائے گی. پہلے آپ گھر کا پورا کام کاج کرتے تھے، اب بہو آ کے 30% کر رہی ہے، تو آپ کے لیے تو کتنا اچھا ہو گیا. اللہ پاک نے آپ کو کتنا اچھا ہیلپر دے دیا، آپ کے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. یہ کیا بات ہے کہ پورا کچن ہی چھوڑ دیا؟ میری اس بات پہ غور کرنا، شاید دوبارہ ایک خوشی لوٹ آئے گی. کسی کی دل کی دعا لینی چاہیے. اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا، اکثر عورتوں کو، کیا دیندار کیا بے دین، ساس کیا بنی آخرت برباد کر دی، ساس بن کے اللہ کو ناراض کر دیا، ساس بن کے بہو کے دل کے ٹکڑے کر دیے. اور کیا وہ بہو کے آنسو آپ کی زندگی میں چین سکون لا دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک کمرے میں بہو بیٹے مل کے ساس سسرے کی غیبت کر رہے ہیں، اور دوسرے کمرے میں ساس سسرے بہو بیٹے کی غیبت کر رہے ہیں، دونوں اللہ کی نظر سے گر گئے. یوں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. عجیب حال ہے. رات سونے سے پہلے میاں بیوی جو 15 منٹ گزارتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے. میں کیسے سمجھاؤں عورتوں کو؟ میرے پاس وہ دل نہیں اور وہ زبان نہیں اور ایسا کوئی انجیکشن نہیں کہ وہ بات دل میں اتر جائے. 15 منٹ پہلے تمہارے بھائی نے یوں کیا اور تمہاری بھابھی نے یوں کیا اور وہ تمہاری بہن نے یوں کیا، دنیا بھر کی غیبتیں، خود بھی پریشان، شوہر کو بھی پریشان کر دیا. یہ آٹومیٹک نظام ہے. گناہ کیا نا ویسے ہی دکھ میں داخل ہو جاؤ گے، اور نیکی کی تو سکھ میں داخل ہو جاؤ گے. یہ آٹومیٹک نظام ہے اللہ پاک کا. کھانا کھانا، حلق تک اتارنا، یہ ہمارے اختیار میں. اندر کھانا کیا کرے گا یہ آٹومیٹک نظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے. گناہ کرے نیکی کرے، اللہ نے اس کا ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن نیکی کی تو سکھ سکھ سکھ، جیسے رمضان میں اطمینان ہی اطمینان لگا، اور گناہ کیے تو دکھ دکھ دکھ. رمضان کے بعد بھی آپ نیکیاں کرو تو سکون کی لائف ہوگی، اور رمضان کے بعد آپ اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر لائف بے چینی والی، پریشانی والی، ٹینشن والی، ڈپریشن والی. تو میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کو لگے گا کہ یہ آج کیا بول رہا ہے، میں آپ کو ایک دل پر لگنے والی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے عمل کر لیا، کیا بہتر ہو کہ ساس سسرے کسی کی غیبت نہ کریں. آپ اللہ سے دعا کریں، بہو بیٹے بھی اپنے ماں باپ کی، بھائی بہن کی، بھابھی کی، دیرانی کی غیبت نہ کریں. کیا غیبت کرنے سے سامنے والے سدھر جائیں گے؟ کیا غیبت کرنے سے سب تمہارے فیور میں ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ بھی اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے. پھر ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ وہ بے چین تھے، ان کو دیکھ کے تم بھی بے چین ہو گئے. کوئی ہمیں دیکھ کے جل رہا ہو تو ہم اس کو دیکھ کر کیوں جلے؟ ایک شخص ہمیں دیکھ کر جل رہا ہے تو ہمیں تو اس کو دیکھ کے ہم کیوں جلے؟ کیا فرق ہے؟ وہ بھی جل رہا ہے، ہم بھی جل رہے ہیں، تو ہم دونوں برابر ہیں پھر تو. بلکہ کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے راستے میں پھول بچھاتے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ موت ایک مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. میں بہو سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ساس کو سگی ماں کی طرح رکھیں،
اس کو اہمیت دے. اس نے اپنی بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو بڑا کیا ہے اور بڑی خوشیوں سے اور بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کو لائی ہے. عنقریب آپ بھی ساس بنو گی, آپ کی بھی بہویں آئے گی. آپ جیسا سلوک آپ کی ساس کے ساتھ کرو گی ویسا آپ کی بہویں آپ کے ساتھ سلوک کرے گی. اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ حضرات کے اور دنیا والوں کے سمجھ میں آئے, میرے بھی سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ گھر میں ایک محبتوں کے ساتھ زندگی گزارے. ماں باپ کا رسپیکٹ ہو, بڑے کا ادب ہو, اپنی بہن کی عزت ہو, گھر میں بہن کا احترام ہو, اور اپنے ساس سسرے کی ہمارے دل میں جگہ ہو. ان کے لیے ہم دعائیں کریں, ان کا احترام کریں, ان کا اکرام کریں. اللہ تعالی ہمیں مل جل کے محبتوں کے ساتھ رہنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی, شوہر کی خدمت کرنے کی, بچوں کی تربیت کرنے کی اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی, اور روزانہ پابندی سے اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی, ہو سکے تو روزانہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کی. اللہ پاک ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. کیا اچھا ہو کہ 1 گھنٹے کے لیے کچن میں جاتے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان لگا دیا اور سارے بیان سن رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, غیبت بھی نہیں ہو رہی, کام بھی ہو رہا ہے اور اندر سے ایمان بھی بڑھ رہا ہے, یقین بھی بن رہا ہے. حضرت فاطمہ کے فاقے کے واقعات سن رہے ہیں, ایک طرف کھانا بن رہا ہے اور دوسری طرف آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ جی پیارے نبی کی بیٹی نے ایسے حالات میں زندگی گزاری اور تو ہمیں اس شان کے ساتھ رکھ رہا ہے. انہوں نے جو قربانیاں دی وہ ہمارے خاطر قربانیاں دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قابل رشک زندگی اور قابل رشک موت عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجئے اور دعا کے بعد جو بہن تشکیل کے لیے طے ہوئی ہو وہ تشکیل کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہ جی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا, آپ ہی نے روزے رکھوائے, آپ ہی نے نمازیں پڑھوائی, آپ ہی نے تراویح پڑھوائی, آپ ہی نے دعائیں کروائی. اے اللہ آپ کا احسان, آپ کا کرم, آپ کا فضل. اللہ یہ رمضان کے مہینے میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کیے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جی اس کا افسوس ہے, بہت اچھا موقع تھا, ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے والے ولی بنا کرتے ہیں, قطب بنا کرتے ہیں, ابدال بنا کرتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ جیسا رمضان گزارنا چاہیے تھا, جیسا آپ کو منانا چاہیے تھا, جیسا آپ کو راضی کرنا چاہیے تھا, جیسا آپ سے صلح کرنی چاہیے تھی, یہ لوگوں نے جس طرح 10-10, 15-15 قرآن پڑھے, 30-30, 40-40 قرآن پڑھے. ایک عجیب, ایک چھوٹا سا بچہ, ایک نوجوان چھوٹا سا, اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اعتکاف میں کیا کیا؟ کہنے لگے مولانا میں نے 7-8 دن میں 5 قرآن پڑھے. جب ان لوگوں کو دیکھا تو واقعتاً احساس ہوا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے تھے, لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو وقت نہیں دیا, ہم موبائل کو وقت دیتے رہے اور ہم دوست احباب کو وقت دیتے رہے. اگر ہم بھی موبائل کو ایک طرف رکھتے رمضان میں اور قرآن کو وقت دیتے تو ہم بھی